مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وشفيعنا ومولانا وملجأنا وأشرفنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. قال الله تبارك وتعالى في مكان آخر: فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں: اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مع الجود والکرم منبع العلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا. نبی محتشم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا، اور اللہ رب العالمین کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ آج کا دن جو عطا فرمایا اللہ رب العالمین نے، یقیناً بہت بڑا انعام و اکرام کا دن ہے. کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ 29 کے بعد 30 کا دن مل سکتا یا نہیں مل سکتا، یہ بڑا مسئلہ رہتا تھا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس مرتبہ عرب ممالک میں بھی 30 دن روزے ہوئے، عجم ممالک میں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ 30 دن روزے ہوئے. 30واں دن ہمیں مل گیا آخری روزہ. اسی خدشے میں ہم نے چوتھے جمعہ کو جمعۃ الوداع کا اہتمام کیا تھا، لیکن یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک بڑا انعام و اکرام ہے. پھر سے ایک مرتبہ جمعۃ الوداع یعنی ماہ سیام کو رخصت کرنے کا جمعہ ہمیں پھر سے اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا. زندگی باقی رہی تو پھر انشاءاللہ العزیز المستعان کل عید کا دن ہمیں نصیب ہو. اسی لیے قرآن مقدس میں ارشاد ہو رہا ہے: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. لوگوں، رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرو.
رب تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں مل رہی ہیں اپنے معبود برحق کی کبریائی بیان کرو، اس کی پاکی بیان کرو، بڑائی بیان کرو، اور توبۃ النصوحہ کر لو، جان لو کہ وہ تمہارا صرف رب نہیں ہے بلکہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تم مغفرت طلب کر لو، جو اعمال چاہے غیر رمضان میں ہو یا رمضان میں ہو، جو بھی دانستہ نادانستہ طور پر جو بھی برے اعمال ہم سے سرزد ہوئے ہوں، ان تمام اعمال سے چھٹکارا پانے کے لیے اللہ پاک نے ایک موقع اور ہمیں عطا فرمایا ہے، جمعہ کا دن، رمضان کا آخری جمعہ، پھر رمضان کا آخری دن، پھر آخری افطار کا وقت ہمیں ملنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کو راضی کرے، توبۃ النصوحہ کرے، جیسا کہ قرآن پاک فرما رہا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ جب نماز کی بات آئی تو کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا میں ہم جو بھی عمل کرنا ہے انفرادی طور پر اپنی جگہ ہے، لیکن اجتماعیت کو بتایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک اجتماع کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اجتماع سے مراد یہ جلسے جلوس کرنا ایک اجتماع نہیں، بلکہ اجتماعی طور پر دعا کرنا، جیسے تاخراتوں میں اہتمام کرتے ہیں، شب قدر کی راتوں میں اہتمام کرتے ہیں، جمعۃ الوداع میں اہتمام کرتے ہیں، عیدین میں اہتمام کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 40 لوگ جہاں جمع ہوں گے، اس میں اگر کامل مومن ہوں، ایمان والے ہوں، تو اللہ کا ایک ولی ضرور ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اہل سنت والجماعت کے نزدیک اجتماعی دعا کا اہتمام ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جیسا کہ اس سے پہلے میں نے کہا، رمضان کے متعلق بھی کہا، حرمین شریفین میں جب حج و عمرہ کے غرض سے جاؤ گے، وہاں جو نمازوں کا ثواب جو بتایا جاتا ہے، 50,000 نماز کا ثواب، 1,00,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب، ایک نماز پڑھنے پر 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب، ایک نماز پڑھنے پر 50,000 نمازوں کا ثواب، یہ حرمین شریفین کی حدود میں یہ ثواب لکھ دیا گیا ہے۔ رمضان میں جیسے بتایا جاتا ہے کہ ایک نفل اور سنت کام رمضان میں کرنا گویا غیر رمضان میں فرض کام کرنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور رمضان میں فرض کام کرنا غیر رمضان میں 70 فرض کام کرنے کے برابر نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ خوشخبریاں سنتے ہیں، لیکن بتایا جاتا ہے کہ دونوں رخ کو دیکھا جائے، دونوں رخ کو دیکھا جائے۔ جیسے کہ ابھی تک کا ہمارا موسم تھا جہاں ہم دھوپ کے لیے تڑپتے تھے، دھوپ چاہتے تھے۔ اب جو موسم آیا، دھوپ سے بچنا چاہتے ہیں۔ جب دھوپ کیوں چاہتے تھے، اب دھوپ سے کیوں بچنا چاہتے ہیں، تو اس کے برعکس اس کو پلٹا کر اگر دیکھیں تو پتہ چلے گا اس وقت ٹھنڈی کا موسم تھا، دھوپ کی ضرورت تھی، اب گرمی شدت کی ہوتی ہے، اس لیے دھوپ سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے ہی حرمین شریفین کے حدود میں ہو، رمضان کے مہینے میں ہو، جو اعمال کا ثواب درجے بتا کر بڑھا کر دیا جاتا ہے، وہیں پر بد فعلیاں ہو، بدکاریاں ہو، بدعمالیاں ہو، ان کا گناہ بھی اسی طریقے سے بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات طے ہے۔
بات اور ہے کہ نہیں بتایا جاتا، نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رمضان امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، میری امت کو رمضان میں اللہ کی نعمتیں لوٹنے کا موقع دو، اللہ کی قربتیں حاصل کرنے کا موقع دو، انہیں عذاب الہی سے مت ڈراؤ، اللہ کے قریب آنے دو۔ اس وجہ سے ان باتوں کو روکا جاتا ہے۔ لیکن جب حالات کے اعتبار سے، تقاضوں کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے حالات بگڑتے جائیں تو پھر ان باتوں کو بھی سامنے لانا پڑتا ہے کہ ثواب کے ساتھ ساتھ عذاب بھی اسی طرح کا ہے، کیونکہ سکے کے دونوں رخ ہیں، سکے کے دونوں رخ الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کا یہ عظیم المرتبت مہینہ جو ہمیں عطا کیا گیا، اس کا آخری دن جو ہمیں ملا، یہ رمضان کے انعامات و اکرامات میں سے خاص انعام کا دن ہے۔ توبۃ النصوحہ کرنے، اس لیے بار بار توبہ کی بات کر رہا ہوں۔ کسی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے ہم سے کوئی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں، جن کو معلوم ہے اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے وہ توبہ کر لیں۔ اگر نہیں معلوم ہے کہ ہم نے کیا غلطی کی، کیا برا فعل کیا، کیا برا کام کیا، تو رب تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار تو کر لیں۔ کیوں؟ کہ وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے کس کس کے دل میں کیا ہے، وہ جانتا ہے کس کے اعمال کیا ہیں، وہ جانتا ہے۔ ابھی کرامن کاتبین وہ ریکارڈ رب کی بارگاہ میں پیش کرنے سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کس کے اعمال میں اخلاص ہے، کس کے اعمال میں کیا ہے، کون سا عمل رب کو راضی کرتا ہے، وہ جانتا ہے۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں، اور اسی طرح رمضان ہو یا غیر رمضان ہمیشہ اچھوں کی صحبت کو اختیار کریں۔ جیسے آج رمضان کا مہینہ ہے، مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، نمازوں سے جڑے ہوئے ہیں، سجدے پر سجدہ کر رہے ہیں، ایک نماز پڑھتے ہیں تو دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں، تو ایسے ہی غیر رمضان نے یہ عادت بنا لے۔ صحبت سے مراد صرف انسان کی صحبت نہیں ہے، صحبت سے مراد کسی رشتہ دار، خاندان، دوست، احباب، کسی فرد سے دوستی نہیں ہے۔ صحبت سے مراد قرآن کو اپنا صحبت کا راستہ بنا لے، محبت کا راستہ بنا لے، وہ تمہاری سفارش کرنے والا ہے۔ نماز کو اپنی زندگی کا مشن بنا لے، وہ تمہیں کامیابی دلانے والی ہے۔ لیکن یاد رکھ لیں ضرور، رمضان ہو یا غیر رمضان، نماز، عبادت، ریاضت، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت میں اخلاص چاہیے، اخلاص چاہیے۔ جب تک خلوص نہیں ہے تب تک وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہونا امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ اخلاص ضروری ہے۔ آپ 100 رکعت 50 رکعت نفل پڑھنے سے اچھا ہے 2 رکعت نماز اخلاص کے ساتھ پڑھیں، رب کو راضی کریں، تمہارے سجدے میں وہ تڑپ ہو تو یقیناً وہ 2 رکعت نماز رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے تو بتلایا جا رہا ہے، بالخصوص میں نوجوان بھائیوں سے کہتا ہوں، بارہا کہہ چکا اس بات کو، کیا جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدوں پر بھاری ہے۔ جوانی کی عبادت، جوانی کی طاقت، پہلوان بھی اگر کوئی ہوتا ہے جوانی میں جس طرح کشتی لڑ سکتا ہے بڑھاپے میں لڑ سکتا نہیں، لڑ سکتا۔ پہلوان جب جوان رہتا ہے، خون گرم رہتا ہے، اکھاڑے میں اتر سکتا ہے، بڑھاپے میں اتر سکتا نہیں، اتر سکتا۔ تو ایسے ہی عبادت کے لیے بتایا جا رہا ہے، جوانی کی عبادت بڑھاپے کی 1000 عبادتوں پر فرق لاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔
نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ خیال نہ کرنا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی ضعیف حضرات ہیں تو وہ یہ نہ سوچنا کہ ہماری عبادت کیا رائے گاہ ہے، کیا ہماری عبادت کا صلہ ہمیں نہیں ملنے والا ہے، کیا ہماری عبادت کا اجر و ثواب نہیں ملنے والا ہے، کیا ہمارے روزے کا ثواب نہیں ملنے والا. نہیں، بلکہ آج اس پرفتن دور میں نوجوان جو سوچ رہے ہیں ابھی تو ہمارے بال کالے ہیں، ابھی تو ہوا ہی کیا ہے، میری شادی ہی نہیں ہوئی. کوئی سوچتا ہے میری شادی تو ابھی ہوئی، کوئی سوچتا ہے میری اولاد نہیں ہوئی، کوئی سوچتا ہے میری اولاد تو ابھی ہوئی، 1-2 بچے تو ہوئے، ابھی میرے بچے بڑے نہیں ہوئے. غرض کے جوانی کی عبادت میں وہ لطف کیوں بتایا جا رہا ہے؟ میں نے دنیا کی مثال بتا دی. جوانی میں جو طاقت رہتی ہے بڑھاپے میں وہ طاقت کمزور پڑ جاتی ہے. تو ایسے ہی جوانی کی عبادت میں وہ خاص مقام کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ جب انسان جوان رہتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اس کا خون گرم رہتا ہے، اس کے جسم میں گرماہٹ رہتی ہے. وہ گرماہٹ کو بالائے طاق رکھ کر، وہ جوانی کو بالائے طاق رکھ کر، وہ اپنی خواہشات کو بالائے طاق رکھ کر، نفس امارہ کو مار کر، نفس لوامہ پر عمل کرتے ہوئے رب کی عبادت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی عبادت سے خوش ہوتا ہے. کیوں کہ جوان ہے، اس کا خون گرم ہے، یہ صحت مند ہے، یہ تندرست ہے، اس کا نفس ہے، یہ پاگل نہیں ہے، یہ صحت مند ہے، اچھا ہے. چاہتا تو میری عبادت چھوڑ کر کسی کلب میں جا سکتا تھا، کسی کہیں اور مقام پر جا سکتا تھا، لیکن سب چیزوں کو چھوڑ کر اپنے نفس امارہ کو مار کر نفس لوامہ پر عمل کرنے کے لیے میری عبادت میں آگے آ رہا ہے، میرے بارگاہ میں سر کو جھکا رہا ہے، اپنے ماتھے کو ٹیک رہا ہے. اس طریقے سے جب اللہ راضی ہوتا ہے نا، اللہ اپنے بندوں کے کسی عمل سے جب راضی ہوتا ہے، فرشتوں کے درمیان اعلان کرتا ہے، جبرائیل سے کہتا ہے، اے جبرائیل، میرے فلاں بن فلاں بندے میری عبادت اور ریاضت کے لیے، وہ رمضان نہیں غیر رمضان میں بھی میری عبادت کرتے ہیں، میری طرف آنے کی جستجو کرتے ہیں، میری قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، میرے قریب ہونا چاہتے ہیں. اے جبرائیل، سارے زمین و آسمان میں اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ فلاں بن فلاں بندے سے محبت کرتا ہے. اے زمین والو، اے آسمان والو، تم بھی فلاں بن فلاں بندے سے محبت کرو. یہ پیغام رب کی جانب سے آتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ رمضان میں ہم نے عبادت تو کی، قرآن پڑھی، تراویح پڑھی، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ہر عمل میں آگے تو رہے، لیکن رمضان کے جانے کے بعد بھی اس پر عمل کریں. ثواب کو نہ دیکھیں، ثواب تو آپ کو رمضان میں بتلایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ غیر رمضان کے لیے بھی بتا رہا ہے. جیسے شب برات کی رات آتی ہے تو کیا بتایا جاتا ہے، سنتے ہیں. جیسے ہی 15ویں شعبان کی چاندنی آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہے، 14ویں شعبان کا سورج غروب ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین ندا دیتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے رزق کی طلب کرے، میں اس کے رزق میں اضافہ کر دوں. ہے کوئی بندہ جو اپنی عمر درازی کے لیے دعا کرے، میں اس کی عمر میں برکت دے دوں. ہے کوئی بندہ جو مجھ سے آفات و بلیات سے محفوظ و معمون رہنے کے لیے دعا کرے تاکہ اس کو میں تمام دنیا کے اشرار سے اس کی حفاظت کر سکوں. صرف یہ شب برات کی رات نہیں، یہ رمضان کا مہینہ نہیں، یہ فضیلت کے اعتبار سے بتلایا گیا، کیونکہ انسان ہر دن ہر رات تو یہ عمل کر نہیں سکتا، گناہوں کا پتلا ہے. اس لیے اللہ پاک نے کچھ خاص راتیں، کچھ خاص ایام، کچھ خاص دن، کچھ خاص اوقات ہمیں عطا کیے ہیں. نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین کے تصدق میں. یوں تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے غیر رمضان میں بھی جب بندہ مومن رات کی میٹھی نیند کو قربان کر کے، رات کی میٹھی نیند کو قربان کر کے
آدھی رات کا وقت گزرنے کے بعد نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے، نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے، اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر، اپنے خواہشات کو ترک کر کے جب وہ رجوع اللہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ صرف مجھ سے دعا نہیں کرتا بلکہ تہجد گزار شخص وہ مجھ سے کلام کرنے والا بن جاتا ہے، وہ مجھ سے کلام کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے ہر وقت، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے ہر وقت، بس شرط ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہم رب کو راضی کریں، اخلاص کے ساتھ رب کو منانے کی کوشش کریں، اخلاص کے ساتھ رب سے مانگیں۔ اسی لیے کہتا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں، قرآن پاک کی آیت سورہ رحمان میں جہاں اللہ رب العالمین نے اپنی رحمانیت کا ذکر فرمایا، رحیمیت کا ذکر فرمایا، لوح و قلم کا ذکر فرمایا، سب کچھ کرنے کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ آیت بار بار اس لیے دہرائی گئی کہ ہم دنیا میں جھوٹ بول کر بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین میدان محشر میں جس زبان سے ہم بات کر رہے ہیں نا، اس زبان کو بھی ایک اور زبان حال دے دے گا، کان کو بھی زبان حال دے دے گا، آنکھ کو بھی زبان حال دے دے گا۔ یہ ہاتھ آج ہمارے چنگل میں ہے، ہمارے آغوش میں ہے، ہماری گرفت میں ہے، چاہے تو ان ہاتھوں سے ہم کسی کے سر پر دست شفقت پھیر سکتے ہیں، ان ہاتھوں سے کسی کو ہم سخاوت کر سکتے ہیں، چاہے تو ان ہاتھوں کو کسی کے حق میں ظلم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہماری مرضی آج سے مراد دنیا میں جب تک ہم زندہ ہیں، جب پیر ہمارے گرفت میں ہے، چاہے تو ہم نماز کو جانے کے لیے استعمال کریں، حج کرنے کے لیے جانے کے لیے استعمال کریں، اعمال صالحہ کے لیے استعمال کریں یا اعمال بد کے لیے، کسی اعتبار سے، تو جسم کے سارے حصوں کو اللہ رب العالمین میدان محشر میں ایک زبان حال دے دے گا، زبان حال دے دے گا، اور وہاں پوچھا جائے گا۔ دنیا میں تو ہم جھٹلاتے رہیں گے، ہم اپنی ماں کو جھوٹ کہے، اپنے باپ کو جھوٹ کہے، اپنے استاد کو جھوٹ کہے، جی اپنے پیر و مرشد کو جھوٹ کہے، نہ جانے کتنی جھوٹ کیسے کام ہم کریں، یہ ہم جانتے کسی کو بولنے کی، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میدان محشر میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں فرشتہ پوچھے گا، وہاں پر بھی جب مجھ جیسا گناہگار جھٹلانے کی اگر کوشش کرے گا، جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا، ترنت ہماری منہ میں جو زبان ہے اس زبان کو جو زبان حال دے دی جائے گی، بحکم خدا بندی، خدا کے پرمیشن سے وہ زبان حال کہے گی مولا اس نے فلاں وقت پر فلاں کو زبان سے تکلیف دیا تھا، آج تیرے عذاب سے بچنے کے لیے یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ زبان بھی گواہ دے گی، کان گواہ دیں گے، آنکھ گواہ دیں گے، یہ ہاتھ گواہ دیں گے، یہ پیر گواہ دیں گے، یہ دل گواہ دے گا، یہ دماغ گواہ دے گا، یہ دانت گواہ دیں گے۔ غرض کے انسان کے جسم کا کوئی حصہ بے معنی بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، تو اللہ رب العالمین میدان محشر میں زبان حال دے دے گا۔ تو وہاں کی رسوائی سے بچنے کے لیے سورہ رحمان میں بار بار اس لیے دہرایا گیا، اے بندے رب کی بارگاہ میں تجھے حاضر ہونا ہے، تجھ کو جلایا نہیں جاتا، تجھ کو جانوروں کے نوالے نہیں بنایا جاتا، تجھ کو جانوروں کی خوراک نہیں بنائی جاتی، سمندر میں نہیں پھینکا جاتا۔ اے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے، اے امت محمدیہ، تو ایک خزانہ ہے، تجھ کو زمین میں دفنایا جاتا ہے تاکہ کل بروز محشر تجھے دوبارہ زندہ کیا جائے، اٹھایا جائے، تیرے حساب و کتاب کا عمل کا کام شروع ہو جائے، وہاں ججمنٹ ہوگا، وہاں ڈگری ہوگی۔ تو اس لیے اے بندے دنیا میں رہنے تک اس کو پڑھ اور سمجھ لے، دنیا کی رسوائی ہوتی ہے
برداشت کر لے، لیکن میدان محشر کی رسوائی سے بچنے کی کوشش کر، کیونکہ وہاں کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرشتہ اشارہ کر کے پوچھتا ہے، بتا کر پوچھتا ہے، اعمال کو بتا کر پوچھتا ہے، یہ ہماری محفل کو بتا کر پوچھتا ہے، ہمارے گھر کو بتا کر پوچھتا ہے، ہمارے باپ کے سائے کو بتا کر پوچھتا ہے، ہماری ماں کی آغوش کو بتا کر پوچھتا ہے، ہمارے استاد کی تعلیم کو بتا کر پوچھتا ہے، سب کچھ بتا کر پوچھتا ہے۔ اگر ہم جھٹلائیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب کون سی نعمت کو جھٹلائے گا؟ یہ تیرا باپ تھا، فلاں وقت نصیحت کر رہا تھا، یہ تیری ماں تھی، فلاں وقت تیری تربیت کر رہی تھی، یہ تیرا استاد تھا، فلاں وقت تجھے تعلیم دے رہا تھا، یہ تیرا پیر و مرشد تھا، جس وقت تو نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت لی اس وقت اس کو تلقین کر رہا تھا۔ اب بتا کن باتوں کو جھٹلائے گا؟ وہاں جھٹلانے کی خلاف کوششیں کر لے، کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے اے ایمان والو، آج رمضان المبارک کا 30واں روزہ، 30واں دن ہمیں عطا کیا گیا ہے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے رب تعالیٰ کی حضور میں بطفیل نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اور اپنے مرحومین کی مغفرت طلب کریں، اور اپنے تمام دلی جائز تمنائیں پوری ہونے کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ پاک بطفیل نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے تمام دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین بجاہ طہ و یاسین والحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائیں۔